کا ہمارا ٹاپک ہے کھیوڑا کی سیر۔ سب سے پہلے ہم نے تدریسی مقاصد پڑھنا ہے۔ تدریسی مقاصد میں بچوں کو پاکستان موجود قدرتی معدنیات کے وسیع ذخائر سے متعلق معلومات فراہم، یعنی کہ بچوں کو بتانا کہ پاکستان میں کس قدر قدرتی معدنیات پائی جاتی ہیں، بچوں کو چٹانی نمک کے اصول سے آگاہ کرنا، بچوں میں مشاہدے کے عمل کو فروغ دینا، یعنی مشاہدہ کرنا، اس پر تجربات وغیرہ کرنا، اس کے بارے میں بتانا۔ کھانا کھاتے ہوئے سعد نے پوچھا ابو یہ نمک کہاں سے آتا ہے؟ ابو جان نے جواب دیا بیٹا نمک حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع ہیں۔ کون سے دو بڑے ذرائع؟ ایک سمندر کے پانی تھے، دوسرا پہاڑوں سے نمک حاصل کرنے کا۔ پہلا کون سا تھا؟ سمندر کا پانی، دوسرا پہاڑوں سے نمک حاصل۔ اس کے بعد سعد نے حیرت سے پوچھا ابو جان کیا نمک کے پہاڑ ہوتے ہیں؟ ابو جان نے بتایا جی بیٹا نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی کوہستان نمک کے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان میں مشہور کون سا ہے؟ کوہستان نمک۔ پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر نمک کی بہت بڑی کان ہے۔ پاکستان میں کھیوڑا کے کون سے مقام پر؟ کھیوڑا کے مقام پر پاکستان کی بہت بڑی کان ہے، نمک کی بہت بڑی کان ہے، جہاں سے کان کنی کے ذریعے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ ابو جان نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم کھیوڑا کی سیر کا پروگرام بناتے ہیں، وہاں جا کر آپ خود نمک کے پہاڑوں کو دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس چھٹی کا روز سعد بہت خوش تھا اور وہ اپنے امی ابو کے ساتھ کھیوڑا کی سیر کے لیے روانہ ہوا۔ کھیوڑا ضلع جہلم، کھیوڑا کہاں پہ ہے؟ ضلع جہلم کے شہر پنڈدان خان کے نزدیک واقع ہے۔ جب وہ لوگ کھیوڑا پہنچے تو دیکھا کہ دوسرے اسکولوں کے بچے بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ نمک کی کان کی سیر کو آئے تھے۔ ابو نے ٹکٹ خریدنے کے بعد ایک گائیڈ کو اپنے ساتھ لیا۔ گائیڈ کہتے ہیں رہنمائی دینے والے کو جو ساتھ بتاتا جائے، ساتھ لے لیا تاکہ وہ انہیں معلوماتی باتیں بتا سکے۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ نمک کی یہ کان بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے، یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے، اس کی دریافت سکندر اعظم کے دور میں ہوئی تھی۔ اس کان کی 17 منزلیں، کتنی منزلیں؟ 17 منزلیں۔ سیاحوں کو صرف زمینی منزل پر جانے کی اجازت ہوتی ہے، باقی منزلوں پر نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ کان کنی کا ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال ہے، جہاں نمک کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے۔ کھیوڑا کی کان کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک ٹرین موجود ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر بآسانی طویل سرنگ پار کیا جا سکتا ہے۔ سعد اور اس کے والدین ٹرین میں بیٹھ کر کان کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ اس حصے کو خاص طور پر سیاحوں کے لیے تیار کیا گیا۔ وہاں انہوں نے نمک کے رنگ برنگی اینٹوں سے تیار عمارتیں دیکھی جن میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شیش محل، دیوار چین کا ماڈل اور مری کی مال روڈ کا منظر وغیرہ شامل تھا۔ نمک کی اینٹوں سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان عمارتوں کے اندر بجلی سے روشن ہونے والے بلب لگائے گئے تھے جن کی روشنی سے یہ بہت ہی حسین دکھائی دے رہے تھے۔ سعد ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہاں نمک کی پانی کے بہت بڑے تالاب دیکھے۔ گائیڈ نے سعد اور اس کے گھر والوں کو ان تالاب کے نزدیک جانے سے منع کر دیا۔ ابو نے وجہ پوچھی تو گائیڈ نے بتایا ایک تو یہ تالاب کافی گہرا ہے، دوسرا ان میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد نمک کی مقدار جو انسانوں کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ سعد کو نمک کی دیواریں بہت پسند ہیں، ان دیواروں پر نمک کے مختلف رنگ جھلک رہے تھے۔ گائیڈ نے بتایا کہ کان کا درجہ حرارت سردی گرمی میں معتدل رہتا ہے، یہاں سے نکلنے والا نمک پاکستان نہ صرف اپنی پوری ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی نمک برآمد کرتا ہے۔ کان کے اندر ایک کینٹین تھی جہاں بہت سے لوگ کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے تھے۔ سعد اور اس کے گھر والوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ انہوں نے وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی، اطمینان سے کچھ بیٹھ کر کھائیں۔ سعد کی امی کو نمک سے بنی سجاوٹی اشیاء بہت پسند ہے، ان میں نمک سے تیار کیے ہوئے مختلف کھلونے، ٹیبل لیمپ اور برتن وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے اپنی پسند کی کچھ چیزیں خرید لی۔ سعد کے ابو نے سب کی تصویریں بنائیں تاکہ یادگار رہیں۔ واپسی پر انہوں نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا اور سعد آج کی سیر کے دوران حاصل ہونے والے معلومات کے بارے میں پوچھا۔ سعد نے خوشی ہو کر جواب دیا جی ابو آج میں نے دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کے بارے میں بہت کچھ جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سعد نے نمک کی کان سے حاصل ہونے والے معلومات کا مختصر حال اپنے ابو امی کو سنایا اور کہا کہ مجھے آج کا سفر ہمیشہ یاد رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔